عزیزان حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو کوئی خیر کا کام کرے گا، بھلائی اور نیکی کا کام کرے گا، صالح عمل کرے گا، یقین ہو جانے کہ اللہ اس کی اس عمل کو جاننے والا۔ دوسری جگہ فرمایا گیا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو کوئی بھی بھلائی کرے گا اس کو جاننا چاہیے کہ جس اللہ کے لیے وہ بھلائی کر رہا ہے وہ اللہ اچھی طرح اس سے واقف ہے۔ دوسری جگہ پر کہا گیا کہ جو کوئی بھی ذرے کے بقدر بھی، ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا اس کو وہ قیامت میں دیکھ لے گا، دنیا میں بھی اس کو دیکھ لے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں قیامت کے دن کا معاملہ یہ ہوگا کہ ہر بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرے گا، ہر بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرے گا۔ آقا نے فرمایا لیس بینہ و بین العبد ترجمان، کہ بندہ اور اس کے رب کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ جس رب نے پیدا کیا ہے وہ رب اپنے بندوں کی باتوں کو سمجھتا ہے۔ بندہ جس لینگویج میں، جس زبان میں بات کرے، جس بھاشا میں وہ کہے، اور رب سب اس بھاشا کو جاننے والا ہے، اس لیے کہ تمام بھاشائیں اور لینگویجز اسی نے پیدا کیا۔ کہا کہ آقا نے کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، صرف اللہ ہوگا اور بندہ ہوگا۔ اور فرمایا اور کیا ہوگا، بندہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہ نظر آئے گا، بائیں طرف دیکھے گا تو جو کچھ غلط عمل غیر صالح اس نے کیا ہوگا وہ نظر آئے گا، سامنے کی طرف دیکھے گا تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، انگارے، ایسی آگ جو دلوں تک پہنچ جائے، جسم سے بڑھ کر دل کے اندر، دل کو پگھلا کر رکھ دینے والی آگ، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی وہ آگ جس کو دہکائی گئی، یہ منظر ہے۔ تو حدیث پاک میں آقا نے ابھارا ہے کہ دیکھیے وہ عمل کیجیے جو دائیں طرف ڈھیر سارا، یعنی اچھے اچھے عمل کیا جائے تاکہ رب تبارک و تعالیٰ کے بندے کے درمیان جب حساب و کتاب کا معاملہ آئے گا تو بندہ اپنے بائیں طرف والے عمل کی بنیاد پر اگر رب تبارک و تعالیٰ پوچھ لے گا کہ بائیں طرف والا یہ عمل کیوں کیا، ہم نے تم کو یہ نعمتیں دی تھی اور یہ اچھے اچھے کام بتائے تھے، اچھے کام کر سکتے تھے تم، لیکن بائیں طرف والا برا حضرات گرامی، انسان بوڑھے میں وہ سوچتا ہے کہ دنیا کے لیے جتنی تگ و دو کوشش اور محنت کرے گا اس سے اتنا حاصل کرے گا، اور آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیع سفارشی ہیں اپنے، بے شک ہے اللہ غفور الرحیم ہے، ہم سب کے آقا سفارشی بھی ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے مطالعے سے اور شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ دنیا اللہ کے فضل سے حاصل، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ دولت ہو، کسی کی صرف محنت سے نہیں، ورنہ ایک مزدور سے زیادہ کون محنت کرتا ہے، ایک کسان سے زیادہ کون دھوپ میں تپتا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے دنیا میں اپنے رزق کو اور اپنی نعمتوں کو اپنے فضل پر چھوڑا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اپنے ہاتھ کا کوئی نتیجہ نہیں، رب کا فضل ہے، لیکن الٹا پر سمجھ چل رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ کوشش اور محنت کریں گے وہ حاصل ہو جائے گا، آخرت کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارشی ہے اللہ کا،
آخرت کا معاملہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا بِأَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہ تو تمہاری کچھ امیدوں اور آرزوؤں سے کچھ ہوگا، نہ اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی ان کی تمناؤں سے کچھ ہونے والا ہے۔ من یعمل سوءا، جو برا کرے گا، یجزا برا کا برا بدلہ ہے۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو اچھے اچھے عمل کرنے والے ہوں گے اچھے عمل کا بدلہ اچھا ملے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 70 کے ایک لفظ ہے جو بہت زیادہ کی استعمال کیا ہے۔ ہم لوگ بات چیت کرتے 70 بار تم کو سمجھایا، 75 بار تم کو بتایا۔ حدیث پاک میں اس طرح کے بات آئے ہیں، آقا نے بیان فرمایا کہ بہت زیادہ عمل صالح کا طریقہ ہے۔ عمل صالح صرف مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ یہ عمل صالح کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آقا سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آقا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کا یقین رکھنا، وہ دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، بندوں سے کی حرکتوں سے واقف ہے، اس بات کا یقین رکھنا۔ فرمایا دوسرا کہ اس کے راستے میں کوشش و محنت کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی عمل نہیں کر سکا، کوئی بندہ وہ ایمان کے اس تقاضے کو نہیں پورا کر پا رہا ہے، جان تو رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے بعد بھی غلطی ہو جاتی ہے، جان رہا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اس کے بعد بھی غیبتیں ہو جاتی ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ عمل صالح بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ نیک عمل کا معنی بہت کشادہ ہے، بہت بڑا ہے۔ فرمایا کہ نیک عمل یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہے کہ وہ گیرج میں کام کرتا ہے اور لوگوں کے لیے سواری یعنی گاڑی، 2 ویلر 4 ویلر کچھ بھی، اس زمانے میں تو گھوڑا سواری ہوا کرتا تھا، آج کے زمانے میں گھوڑے کی جگہ موٹر سائیکل نے لی۔ کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ کسی کے لیے گاڑی بناتا ہے، میکینک ہے اور گیرج میں کام کرتا ہے، کہا کہ یہ بھی نیک عمل ہے۔ تُعِینُ الرَّجُلَ فِی دَابَّتِهِ، کسی انسان کے اس کے سواری کے سلسلے میں مدد کرتا ہے، ٹھیک پیسہ لے کے کرتا ہے۔ اس طرح پیسہ لے کر مدرسے کا مدرس پڑھاتا ہے، پیسہ لے کر مسجد کا امام نماز پڑھاتا ہے، پیسہ نہیں کہ اس کو نماز پڑھنے اور پڑھانے کا ثواب نہیں ملتا، پیسے سے معاملہ ختم۔ ٹھیک ایسا ہی ہے کہ کوئی میکینک ہے اور گیرج میں کام کرتا ہے، لوگوں کی سواریاں ٹھیک کرتا ہے اور اس کے بدلے میں پیسہ بھی لیتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے قرآن و حدیث کے مطابق اس کو ثواب نہیں ہے۔ عمل صالح کا ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس سے بندے کو فائدہ ہو، دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ، چاہے دنیا کا صرف فائدہ ہو چاہے آخرت کا فائدہ ہو، دونوں میں سے کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت کا بھی فائدہ نہیں ہے، ایک اور چیز عمل صالح بن جائے۔ کسی کو نقصان آپ نہیں پہنچا، ہم سے آپ سے کسی سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا، وہ کہیں گیرج میں کام بھی نہیں کر رہا ہے، وہ کہیں پر نماز بھی نہیں پڑھا رہا ہے اور وہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے، لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، اڑوس پڑوس کو، ساتھی سنگتی کو کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، یہ بھی عمل صالح۔ تو ایک ہوا ہے عمل صالح کہ انسان کسی کی مدد کرے۔ فرمایا آقا نے کہ عمل صالح کی شکل یہ بھی ہے کہ کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتا ہے، تو فرمایا کہ امر بالمعروف، نیکی کا حکم وہ کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ سکھایا گیا ہے، یہ ٹویٹ کرتا ہے، یہ پوسٹ کرتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب میں کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے، انسانی حقوق کے اعتبار سے یہ چیز غلط ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، پوسٹ کرتا ہے، یا پھر نیکی کا حکم دیتا ہے، اچھے اچھے پوسٹ کرتا ہے، نیکی کی باتیں بتاتا ہے،
یہ بھی عمل صالح. عمل صالح کی بےحد وسیع ڈیفینیشن، بےحد وسیع اس کا مفہوم ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک جگہ ہے جس میں وہ جگہ درست ہو. ہزاروں شکلیں عمل صالح کی ہونے کے باوجود اگر وہ جسم کا وہ حصہ درست نہیں ہے جہاں سے عمل صالح کا پروڈکشن ہوتا ہے، پروڈیوسر جو ہے، اگر وہ حصہ درست نہیں ہے تو ہزاروں عمل صالح کی شکلیں ہونے کے باوجود انسان غلط عمل کی طرف جائے، انسان غلط عمل کی طرف جائے. یاد رکھیں دیگر تھنکر اور ٹینکر اور مفکرین اور دانشوران نے دماغ پر زور دیا ہے، دماغ درست ہونا چاہیے. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے دل پر زور دیا ہے کہ دل درست ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ جسم میں ایک حصہ ہے کہ اگر وہ درست ہے، اذا صلح الجسد کلہ، اگر وہ عمل، وہ حصہ جسم کا جس کو دل کہا جاتا ہے، وہ اگر درست ہے تو نیکیوں کی ہزاریں شکلیں انسان اختیار کر کے اپنے شب و روز کو نیکیوں کے ساتھ گزارے. جسم کا وہ حصہ جسے دل کہا جاتا ہے وہ بیمار ہے، وہ درست نہیں ہے. باوجود یہ کہ نیکیوں کی ہزار شکلیں موبائل کے ذریعے، پرسنل بغیر موبائل کے، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو کر یا بغیر سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوئے ہوئے وہ گناہوں کی طرف جائے. نیکیاں کر سکتا ہے، موبائل میں تقاریر سن سکتا ہے، نعت سن سکتا ہے، سرکار کی تعلیم سن سکتا ہے. ہزاروں وہ ویڈیوز ہیں قرآن پاک کے متعلق، ہزاروں ویڈیوز ہیں نیکی کے حکم دینے کے متعلق، احادیث کے متعلق، تفاسیر کے متعلق، نیکیوں کی ہزاروں شکلیں موبائل پر موجود ہے. اگر دل درست نہیں ہے تو جو بھی نچنیاں بجنیاں غزلیاں جو بھی ہے اس کی طرف نمائش ہو جائے. دل درست کرنی، اس لیے انسان موبائل کھولتا ہے اور اگر اس کا میدان، اگر وہ نیکی کی طرف نہیں جا رہا ہے اس کا دل، تو یاد رکھے وہ شخص دل درست، دل کو درست کرنے کی ضرورت. جیسے ڈاکٹر کسی کو بتا دے کہ آپ کو ہارٹ ہے تو دیکھیے اس شخص کی احتیاط، کتنا احتیاط کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے، کتنا احتیاط کرتا ہے. اسی طرح اگر کسی کا دل موبائل کھولنے کے بعد کے درمیان یا کسی نیک عمل ہے اور غلط عمل دونوں سامنے آ رہا ہے اور دل مائل ہو رہا ہے غلط عمل کی طرف، تو اس کو جاننا چاہیے کہ آقا ہم سب کے سرکار نے اس کو بیمار دل والا کہا، اس کو آقا کی زبان میں بیمار کہا گیا ہے. اور جان لیجیے ڈاکٹر کا کہا ہوا غلط ہو سکتا ہے، مفکرین کا کہا ہوا غلط ہو سکتا ہے، تھنکر اور ٹینکر کا کہا ہوا غلط ہو سکتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا غلط ہو سکتا ہے. لہذا ہر وہ شخص، ہر وہ ویکتی جو محسوس کر رہا ہے کہ ہم نیکی نہیں کر پا رہے ہیں، نیکی کی رائے ہیں، محسوس کر رہا ہے کہ غلط عمل کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے دل کو درست، اور دل درست قرآن پاک کے ذریعے، احادیث نبویہ کے ذریعے، اللہ کے خوف اور ڈر کے ذریعے. قرآن میں ہزاروں زبانوں میں قرآن موجود ہے، موبائل پر بھی اور جو ہے فزیکل بھی قرآن ٹرانسلیشن کیا گیا ہے. دنیا کی ہر زبان میں ایک بندے کو اردو نہیں آتی، ہندی آتی ہوگی، ہندی نہیں آتی ہوگی، انگریزی آتی ہوگی، انگریزی نہیں آتی ہوگی. بھارت کے جو 22 بھاشائیں ہیں، لوکل یا نیشنل انٹرنیشنل، اس کو آتا ہوگا، بنگالی آتا ہوگا، میتھلی آتا ہوگا، جو آتا ہے سب میں قرآن موجود ہے. اس کے ذریعے وہ اپنے بیمار دل کو درست کر سکتے ہیں. ہر زبان میں تقریباً احادیث شریفہ بھی موجود ہے، اور اس سے زیادہ آسان جو موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس میں بھی دل کی دوا حضرات علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے، بزرگوں کے اقوال جو دل کو درست کرنے کے لیے ہیں سب موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے دلوں کو جو دل کی بیماریاں ہیں تمام کو درست کرنا.